قرآن 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 آسان درس قرآن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے آسان درس قرآن. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے. اس سے پہلی آیتوں میں سود اور قرض کے حوالے سے مسائل بیان کیے گئے. اسی تناظر میں آگے ایک مزید آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو. اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو مقروض تنگ دستی کی حالت میں ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے اور وہ وقت پہ قرض واپس نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں یہاں پر حکم بیان کیا کہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، یعنی جب تک اس کے لیے ادائیگی آسان ہو جائے تب تک اسے مہلت دو. اور مزید یہ بیان فرمایا کہ تمہارا اس قرضے کو صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ اگر تم یہ معاف کر دو گے تو تمہیں اس کا صلہ اور زیادہ ملے گا. تنگ دست کو مہلت دینا واجب ہے، اور جو تنگ دست نہ ہو اسے مہلت دینا مستحب ہے، اور یہ بڑا عظیم عمل ہے. یہاں آیت مبارکہ میں یہ حکم بھی بیان کیا اور حدیث مبارک ہے. مسلم شریف میں فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے. تو گویا قیامت کی مشکلوں سے نجات اور آسانی اس عمل میں ہے کہ کسی محتاج کا قرض معاف کر دیا جائے یا اسے مہلت دی جائے. معاف کر دینا زیادہ فضیلت والا ہے اور مہلت دینا بھی بہت عمدہ ہے. تو آج کے زمانے میں اس کی بھی ضرورت ہے. یہاں دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. کبھی تو آدمی بلا وجہ ٹال مٹول کرتا ہے، مقروض کے پاس پیسے موجود ہیں، دکاندار کے پاس پیسے موجود ہیں، بلا وجہ نہیں دیتا. تو یہ بلا وجہ کی جو ٹال مٹول ہے یہ حرام، یہ ظلم ہے. اور کوئی محتاج ہے پھر بھی اسے مہلت نہیں دی جاتی تو یہ اس مقرض یعنی قرض خواہ کی طرف سے یہ اس کے اوپر زیادتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی وہ یہ آیت مبارکہ تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281. یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس آیت کے نزول کے 21 دن کے بعد اور بعض روایتوں میں 9 راتوں کے بعد اور ایک قول کے مطابق 7 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ گویا آخری آیت ہے. تو یہ ایک قول ہے، بعض دیگر جو ہے وہ آیات کے بارے میں بھی یہی والی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک بڑی قوی روایت یہ ہے کہ سب سے آخری آیت مبارکہ یہ ہے. اب اس کے بعد ایک بڑی طویل آیت ہے، اور یہ اگلی آیت کی ایک دوسری دلچسپی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت یہ ہے، سب سے لمبی آیت. جیسے آیت الکرسی ہے نا، کافی لمبی آیت ہے، یہ آیت مبارکہ یہ آیت الکرسی سے بھی زیادہ لمبی ہے. اور قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت اسے کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں آیت مداینہ. یہ قرض کے معاملات کے بارے میں ہے
تو اس کے بارے میں کافی سارے احکام کو تقریباً 12-13 احکام جو ہے اس ایک آیت کے اندر بیان فرمائے گئے. اور جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے آج کے دور میں جو باہمی معاملات اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس آیت پر عمل کر لیا جائے تو آپس میں جھگڑا نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو اور معاملات بڑے اچھے طریقے سے حل ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے. اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں کچھ کمی نہ کرے. یہ اتنا حصہ جو میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں چند ایک باتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپس میں قرض کا لین دین ہو تو اسے لکھ لو، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسانی حافظہ کمزور ہے. کچھ عرصے کے بعد جو قرض خواہ ہے وہ کہے گا میں نے تو اتنا قرض لیا تھا، جو قرض خواہ ہے وہ کہے گا میں نے اتنا قرض دیا تھا، اور جو مقروض ہے وہ کہے گا میں نے اتنا لیا تھا. لکھا ہوا ہوگا تو ہر ایک دوسرے کو دکھا سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اتنا تھا. تو لہٰذا لکھنے کے اندر بہت عافیت ہے. اور آج بھی بیسیوں جگہ پرابلم وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں پر لکھا نہیں جاتا، تو فرمایا کہ لکھ لو. اور چونکہ پچھلے زمانے میں لکھنے والے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے تو بطور خاص کاتب کو بلایا جاتا تھا، تو فرمایا کہ کاتب جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور جو لکھنے والا ہے جب اسے کہا جائے کہ بھائی یہ مدد کر دو، آپ لکھ دو، تو وہ انکار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کی نعمت عطا فرمائی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ لکھ دے. اچھا، پھر یہ لکھوائے کون؟ جس پر حق بنتا ہے. جیسے مقروض لکھوائے، اور وہ جو قرض خواہ ہے وہ اسے دیکھے اور اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں واقعتاً معاملہ یہی ہے، اور اس لکھنے لکھانے میں اللہ سے ڈرے. ایسا نہ ہو کہ جو قرض خواہ ہے جس نے قرض دیا ہے اب وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہ ہو تو اب اس کی طرف سے کچھ بھی لکھ دیا، اور بعد میں جب کورٹ کچہری کا مسئلہ ہوا تو اب وہاں پر جا کے وہ نکلا ہی اتنا کہ یہ تو لکھا ہی اتنا تھا، رقم تھی 20 لاکھ اور وہاں پر کر دیا 2 لاکھ یا کر دیا 18 لاکھ. تو جو لکھنے والا ہے وہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، لکھنے کے اندر کمی بیشی نہ کرے. اب اس کے بعد مزید فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے. یعنی اگر معاملہ ایسا ہے کہ جس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اب وہ اس کی سمجھ اتنی مضبوط نہیں ہے، یا وہ کمزور ہے، بچہ ہے، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ اس کے اعتبار سے لکھ نہیں سکتا، یا اس کو لکھوانا نہیں آتا کہ کیسے لکھوائے، تو پھر جو اس کا ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، تو پھر وہ اس کی طرف سے انصاف کے ساتھ لکھوا دے. اور یہ جو لکھنے لکھانے کا معاملہ ہے اس میں مزید ایک ہدایت بیان فرمائی، اور وہ بھی بڑی اہم ہدایت ہے، کیونکہ بیسیوں مرتبہ معاملہ لکھنے لکھانے سے حل نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بھی معاملہ چلا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو. 2 عورتیں کیوں؟ فرمایا تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے،
اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ یہ گویا دو حکم ہے بنیادی طور پہ۔ پہلی بات فرمائی کہ جب اس طرح کا ایگریمنٹ لکھا جائے، معاہدہ لکھا جائے، تو اس کے اوپر دو مردوں کو گواہ بنا لو، کیونکہ بالفرض بعد میں اگر کسی نے انکار کر دیا، اب انکار کیا تو معاملہ جائے گا عدالت میں، کورٹ میں جائے گا، اور کورٹ کے اندر صرف لکھا ہوا کفایت نہیں کرتا، گواہ دکھانے پڑتے ہیں۔ تو اب گواہ ہوں گے تو وہاں پر جا کے گواہی دیں گے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے لکھا گیا ہے اور یہ واقعتاً ایسا ہی لکھا ہے اور ہم نے خود اس وقت موجود تھے، تو لہذا فرمایا دو مرد گواہ بنا لو، اور اگر دو مرد نہ ملے تو فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو یہ شریعت کے بہت سے احکام ہیں کہ جن کے اندر یا دو مردوں کی گواہی ہے، اور یا یہ ہے ایک مرد اور دو عورتیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف عورتوں کی گواہی بھی معتبر ہے، تو وہاں صرف عورت کی گواہی بھی چل جاتی ہے۔ وہ جو خاص جو ہے وہ زنانہ مسائل ہوں، عورتوں کے مسائل ہوں، تو وہاں تنہا عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے مالی معاملات ہیں یا دیگر معاملات ہیں، تو وہاں پر دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں۔ تو یہ ایک قرآن پاک نے اصول بیان فرمایا، اور اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں اور بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی زندگی زیادہ تر گھر میں گزرتی، اور انہیں ان معاملات کا ایسا تجربہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کورٹ میں جا کے کھڑی ہوتی ہے اور وہاں کوئی بیان دیتی ہے، تو گھبراہٹ کی وجہ سے جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جی آج کی عورت تو بڑی ایڈوانس ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ساری دنیا کی ساری عورتیں ایڈوانس ہو گئی؟ کیا پاکستان کے ہر کونے گوشے کی عورتیں، دنیا بھر کی جتنی عورتیں، ساری واقعات اس لیول پہ پہنچ گئی؟ تو ایسا تو نہیں ہے، آج بھی ویسی صورتحال ہے۔ دوسری بات، دنیا کی جو بڑی بڑی مشہور شخصیات ہیں، وہ خواتین ہی ہیں، ذرا ان کے کیسز کی ڈیٹیل تو لیں کہ کورٹ میں جا کے ان کا رویہ اور مرد کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ میں بہت سے نام بتا سکتا ہوں کہ بڑی بڑی مشہور خواتین جو ہیں، جو یعنی کہ جن کا نام ہے، جو بڑی معاشرے میں آنے جانے والی ہے، لیکن جب کورٹ کے اندر معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر جا کے ان کی کیفیت بدلی ہوتی۔ تو لہٰذا چونکہ خواتین کا معاملہ کورٹ کچہری کے ساتھ ایسا نہیں ہے، تو وہاں پر دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اسی طرح پھر جذباتیت کا معاملہ ہے کہ جذباتیت کے معاملے کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد جذبات کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ جیسے جسمانی طور پہ مرد جو ہے وہ عورت سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب اس کو کوئی بھی یہ نہیں بولے گا کہ نہیں جناب عورت مرد کے برابر طاقتور ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کہنے کے حد تک تو جو مرضی بول دیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض معاملات کے اندر عورت کی تنہا گواہی بھی معتبر ہے، لیکن دیگر بہت سی جگہوں پہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اب جب گواہوں کو بلایا جائے، یعنی واقعتاً کوئی ایسا کیس ہو جائے کہ اب کورٹ کے اندر مسئلہ چلا گیا، جج قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا، تو فرمایا کہ جب اب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ ان کی گواہی پر کسی حقدار کو حق ملنا ہے، اور کسی حقدار پر ظلم سے بچت ہوگی، کہ اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو لہذا جب گواہوں کو بلایا جائے تو پھر وہ آئیں اور آ کر اپنی گواہی دیں۔ اس کے بعد مزید ایک اور بہت اعلیٰ قسم کی ہدایت بیان فرمائی، اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو، تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ کیا فرمایا کہ اسی لکھنے کی مزید تاکید اور اس کے فوائد اور اہمیت بیان کیے گئے۔
آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات کب کی ہیں؟ آج سے 1450 سال پہلے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اس وقت تو لوگوں میں لکھنے لکھانے کا رجحان بہت ہی کم تھا۔ پوری قوم کے اندر چند افراد ہوتے تھے جن کو لکھنا آتا تھا، لیکن قرآن کی آفاقیت، عالمگیریت، جامعیت اور دوام دیکھیں کہ آج کے زمانے میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے سے اکتاؤ نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑا قرض ہے تو لکھ لیا، چھوٹا قرض ہے تو کا کوئی بات نہیں، خیر ہے، اور بعد میں اسی چھوٹے قرض پہ لڑائی ہو رہی ہوتی، وہ کہتا نہیں اتنے تھے، وہ کہتا نہیں اتنے تھے۔ تو فرمایا قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ اور فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا؟ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے کہ بعد میں اگر ضرورت پڑی تو جو عدل و انصاف سے فیصلہ ہوگا وہ اسی بنیاد پہ ہوگا۔ دوسری بات فرمائی، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی کہ جب لکھا لکھایا ہے تو گواہوں کو بھی ذہن میں رہے گا دیکھ کے، اور ان معاملہ کرنے والوں کے بھی ذہن میں رہے گا۔ ورنہ بعد میں کیا ہوا کہ مقروض کچھ کہہ رہا ہے، قرض خواہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک گواہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا گواہ کچھ کہہ رہا ہے۔ تو لکھا ہوگا تو ہر بندے کے ذہن میں وہ جیسے ہی وہ چیز تحریر سامنے آتی ہے، ہر بندہ سمجھ جاتا ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ نہیں واقعی معاملہ ایسا تھا۔ تو فرمایا کہ اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی۔ تیسری بات فرمائی، اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑ جاؤ کہ لکھا نہیں ہوگا تو بعد میں شک ہو جائے گا، یار پتہ نہیں کتنے پیسے تھے۔ اور یقین کریں یہ شاید ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب لکھا نہیں ہوتا تو بعد میں کہتا ہے یار پتہ نہیں کتنے پیسے دیے تھے۔ تو یہ ہے لکھنے لکھانے کے فوائد اور اہمیت۔ اور آج کا زمانہ تو یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہوتا ہے تو روٹین کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس کی انٹری کہیں نہ کہیں ہوتی، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اپنے وقت پہ ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہوتی۔ کرنے والے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن نارملی اگر بدنیت ہی نہیں ہے تو پھر گڑبڑ سے بچنے کا اور اس سے خلل سے بچنے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ ہاں فرمایا کہ ہاتھوں ہاتھ تجارت ہے، کبھی یہ 100 روپیہ دیا اور چیز لے لی، 1,00,000 روپیہ دیا اور چیز لے لی، ہاتھوں ہاتھ ہے، تو اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لکھ کے دے اس کو کہ بھئی میں نے تو اتنے کا بیچا اور وہ بولے میں نے اتنے میں خریدا، ضرورت نہیں۔ لیکن اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی لکھ لیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم مالز میں جاتے ہیں یا کسی بڑی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، ہم ایک چیز خریدتے ہیں اور اس کی رسید ملتی۔ رسید کیا ہے کہ ہم نے اتنے پے کر دیے اور یہ شے اتنے میں خریدی۔ اب گھر جا کے کئی مرتبہ ہوتا ہے، بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ والی چیز تو ہم نے خریدی نہیں تھی، یہ کہاں سے انٹری کر دی اس نے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ خریدی ہے، سامان میں تو نکلی نہیں، اب اسی پرچی پہ اسی لکھے ہوئے کی بنیاد پہ جا کے اسے بولتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بل کے اندر اضافہ کر دیا، یا یہ انوائس کے اندر جو چیز لکھی ہے سامان میں تو ہے ہی نہیں، تو دکاندار دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہ لکھنے کے فوائد، یہ ہے لکھنے کی اہمیت کہ آدمی بعد میں ڈاؤٹ میں نہیں پڑتا اور معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، جب آپس میں تجارت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو۔ یہ وجوبی حکم نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے گواہ بناؤ ہی بناؤ، خرید و فروخت میں گواہ بناؤ۔ جہاں اندیشہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو وہاں گواہ بنا لو۔ اچھا، پھر گواہ بنانے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، یا جدید دور کے اندر اور جو چیزیں ہیں جو گواہی کے تو بعین ہی متبادل نہیں ہوتی، لیکن کم از کم یاد دہانی اور انڈورسمنٹ اور تصدیق کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو انہیں استعمال کیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ دوسرا ترجمہ ہے نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ کاتب اور گواہ، لکھنے والے کو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے نا وہ لکھوا لیا جائے
اور وہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آئے اور اسے کوئی معاوضہ نہ دیا جائے، اور یا یہ ہے کہ وقت بے وقت اس کو تنگ کیا جائے، اور اس کا نقصان پہنچانا یہ ہے کہ وہ لکھنے کے اندر ایسی غلطی کر دے کہ بعد میں بیچارے اسی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں۔ یہی معاملہ گواہ کا بھی ہے کہ اب گواہ کو بلایا ہے، مثال کے طور پہ اب گواہ دوسرے شہر کا ہے اور اس کو بلایا کہ بھی آ کے گواہی دو، تو وہ جو دوسرے شہر سے آئے گا تو وہ اپنے پیسے بھی کیوں آئے گا؟ اگر معاملہ ہمارا ہے تو پھر اس کے آنے جانے کا خرچہ اس کو دینا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ مفت میں آ کے گواہی دو، تو اب اس کو آنے جانے کا خرچہ دینا ہوگا، گواہی دینے کے پیسے نہیں دینے، اسے آنے جانے کا خرچہ دینا۔ اسی طرح گواہ نقصان نہ پہنچائے کہ جھوٹی گواہی نہ دے دے، گواہی کے اندر آگے پیچھے نہ کر دے کہ اس کی گواہی کی وجہ سے سارا کیس خراب ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اگر انہیں نقصان پہنچایا جائے یا یہ نقصان پہنچائیں تو یہ نافرمانی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو آخر میں 3 باتیں ہیں نا، یہ 3 باتیں ہیں تو قرآن پاک میں روٹین سے ہیں یہ، لیکن یہاں دیکھیں ان کا جو تذکرہ ہے یہ بھی اپنا ایک معنی رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بات ہے ساری آپس میں مالی معاملات کی، قرض کی، تجارت کی، لکھنے کی، لکھانے کی، گواہی کی، باقی ساری چیزوں کی۔ اچھا، اور ہر شے جینوئنلی لکھ بھی لی گئی، سارا کچھ کر بھی لیا گیا، لیکن آپ یقین کریں جب تک خدا کا ڈر نہیں ہوگا تب تک ڈنڈی مارنے سے بچنا رکنا ممکن نہیں، کیونکہ ہوگا یہ کہ آج کے جدید ترین زمانے کے اندر کیا یہ لکھنے کے اندر گڑبڑیں نہیں ہوتی؟ ہر بندہ وہ پورا فارم تھوڑی پڑھتا ہے جو لکھا جاتا ہے، اب لکھنے والے نے اس کے اندر تھوڑی بہت بھی کمی بیشی کر دی تو حالانکہ لکھا گیا لیکن پھر مسئلہ ہو گیا۔ تو اب یہ جو خیانت ہے، بددیانتی، اس سے کیا چیز بچائے گی؟ اس سے خدا کا تقوی بچائے گا، اس سے اللہ کا ڈر بچائے گا۔ تو اس لیے ان معاملات میں اللہ کا ڈر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یہ خدا تمہیں سکھاتا ہے جس میں تمہاری مصلحت ہے، جس میں تمہاری سہولت ہے، جس میں تمہاری لڑائی سے بچت ہے، تو یہ خدا کا تم پر احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اپنے طور پہ لکھنے لکھانے میں کچھ بھی جو مرضی آگے پیچھے کر دیا تو اگرچہ بیچارہ کوئی آدمی سادہ ہے اسے نہیں پتہ چلا، لیکن خدا کو تو پتہ ہے، خدا تو ہر شے جانتا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ذہن میں مستحضر ہوگا، یہ بار بار دل میں آتا رہے گا، تو پھر بندہ خوف خدا کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس گناہ کے کرنے سے بچے گا، اس سے ڈرے گا۔ اب اس کے بعد مزید جو ہے وہ قرض کے حوالے سے ہی ایک اور مسئلہ ہے، اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس میں کئی احکام آ گئے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ جیسے اگر لکھنے لکھانے والا معاملہ ممکن نہیں ہے یا اس وقت کیا نہیں ہے یا نہیں یا ویسے ہی نہیں کیا، تو پھر گروی رکھنا، رہن رکھنا، گروی رکھنا وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے ایک شخص سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا۔ اب 1 لاکھ روپیہ قرض لیا تو اب اسے ادائیگی بھی ہو جائے گی، میں اسے قرض واپس بھی دے دوں گا، تو اس کی یقین دہانی کے لیے اور اس کی ضمانت کے طور پہ اب میں کوئی شے اس کو گروی رکھ دوں گا، جیسے بائک اس کے پاس گروی رکھ دیا یا اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھ دی جس پہ وہ قبضہ کر لے گا، تو یہ ہے گروی رکھنا۔ تو یہ لفظ تو معروف ہے یہ۔ تو فرمایا کہ سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو پھر مقروض جو ہے وہ اپنی کوئی شے قرض خواہ کے پاس گروی رکھتے۔ آیت میں تو سفر کا فرمایا، لیکن حدیث مبارک سے یہ بھی ثابت ہے کہ سفر شرط نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور اپنی جو زرہ مبارک تھی وہ آپ نے گروی رکھوائی تھی۔
تو لہذا سفر اور غیر سفر دونوں کے اندر ہی گروی رکھنا جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہے کہ بھائی قرض خواہ کو پتہ ہے کہ یار مقروض میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرض خواہ نے یہ اعتماد کیا، اسے یہ اطمینان ہے، تو اب جو مقروض ہے، جسے امین سمجھا گیا، امانت دار سمجھا گیا، تو اب اسے چاہیے کہ پھر وہ اس قرض کو لوٹا بھی دے، کیونکہ یہ قرض جو ہے، ویسے تو قرض اور امانت آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے یہ بھی امانت ہے، تو اب یہ اسے واپس لوٹائے۔ اور مقروض جو ہے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، خدا خوفی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اب پیسے آ بھی گئے، استعمال کر کے موجیں کر لی، اب پیسے موجود ہیں، قرض خواہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے، تو اب اس کو لٹکایا جا رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں نا کہ کسی کو قرض دو تو ساتھ میں ایک روڑا دے دو، اور اسے بولنا کہ جب قرض مانگو تو میرے سر پہ مارنا، کیونکہ لوگ قرض دینے کو تیار ہوتے ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے اب آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ قرض جو ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ قرض محبت کی کینچی اور دوستی کی راہ میں رکاوٹ، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ادا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا قرض لیا جائے تو پھر مقروض کو فرمایا کہ یہ اپنے اوپر امانت سمجھو، رب سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اسے واپس لوٹا دو۔ اس کے بعد مزید ایک حکم جو فرمایا ہے، فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ۔ گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا جو گواہی چھپائے تو اس کا دل گناہ گار ہے، کیونکہ اصل جو گناہ ہے اس میں جو دل کی کجی ہے وہ اس کی بنیاد بنتی ہے، اور پھر افعال اور اعضاء کے ذریعے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دل کا گناہ گار ہے جو گواہی چھپاتا ہے۔ تو لہذا جس کے پاس گواہی ہو اور اس کی گواہی پر حقدار کا حق موقوف ہو تو اس پر لازم ہے کہ جا کے گواہی دے۔ اگر گواہی نہیں دے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ احادیث مبارک میں بہت زیادہ اس کی مذمت بیان اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں گواہی چھپانے کے بارے میں، گواہی چھپانے کی بھی اور جھوٹی گواہی دینے کی۔ اور اچھا، اس کے ساتھ اب یہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں ابھی کہ پیچھے سے آ رہا ہے کہ لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو حساب کتاب کا علم ہے، اکاؤنٹنگ کا علم ہے، یہ سیکھنا بڑا مفید ہے۔ اور اگر اچھی نیت ہو، جیسے یہی نیت ہو کہ میں لوگوں کو جھگڑے سے بچاؤں، خود بچوں، یہ نیت ہو کہ لوگوں کا حق ادا ہونے اور کرنے کے اندر معاون بنوں، یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اس حکم پہ عمل کرنے کے طور پہ سیکھ رہا ہوں، تو یہ جو اکاؤنٹنگ سیکھنا ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو نیت ہونا جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ جتنے علوم ہیں یہ سیکھیں، لیکن اس میں نیت جو ہے وہ اچھی نیتیں شامل کر لے تاکہ وہ ثواب بن جائے۔ اب اس اعتبار سے تو جو MBA کرتا ہے، CA کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اگر اچھی نیتیں رکھیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ سود سے اور عقود فاسدہ سے بچنا پڑے گا، وہ ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہوں گے، لیکن اپنی جگہ پہ نیتیں اچھی رکھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا۔ تو لہذا نیت اچھی کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یقیناً اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بندے کے دل میں جو کچھ ہے، فرمایا تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ اس سے بعدوں کا دل میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو دل میں وسوسے آتے ہیں اس کے اوپر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ تو اگلی آیت کے اندر بھی بیان فرما دیا، اگلی سے اگلی آیت میں بھی، اور ویسے بھی احادیث طیبہ میں فرما دیا گیا، اور اس امت کے اوپر یہ آسانی رکھی گئی کہ جو محض وسوسہ ہے اس پہ گرفت نہیں ہوتی۔ دل میں جو خیال آتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن آپ ابتدائی طور پہ دو قسمیں سمجھیں۔ ایک ہے وسوسہ، خود آیا اور چلا گیا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، خواہ کیسا ہی وسوسہ ہو۔ دوسرا ہے عزم۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ،
پکا ارادہ یہ ہے کہ 100% اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے کرنا ہی کرنا، اب کسی وجہ سے نہ کر سکا تو وہ ایک رکاوٹ آ گئی کوئی، ورنہ اس کا پکا ارادہ تھا کرنے کا، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ گناہ گار ہوگا۔ ایسا جو عزم مصمم ہوتا ہے گناہ کا، اس پر بندہ گناہ گار ہوتا ہے، تو لہذا یہ عزم کا معاملہ ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اب خدا کی مرضی ہے کہ جس صورت میں تمہاری گرفت بھی ہے اس میں چاہے تو تم سے حساب لے لے، چاہے تو تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ کفر کا عزم کفر ہے، کوئی بندہ بولے کہ میں نے فلاں دن کافر ہو جاؤں گا معاذ اللہ، تو ابھی کافر ہو گیا۔ جو بولے میں فلاں جگہ جا کے کافر ہو جاؤں گا، وہ ادھر ہی کافر ہو گیا۔ جو بولے 100 سال بعد کافر ہوں گا، ابھی کافر ہو گیا۔ تو کفر کا پکا ارادہ کرنا معاذ اللہ کہ میں کافر ہو جاؤں گا، تو بندہ ہاتھوں ہاتھ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 2 آیتیں ہیں، اور یہ بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، عرش کے خزانوں میں سے ہیں یہ، اسے حدیث مبارک میں عرش کے خزانوں میں سے بیان کیا گیا۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی ایمان لائے، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اللہ کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور جس کا تعلق رب کی بات ماننے سے ہے، اور جس کا تعلق اللہ کی بارگاہ میں دعا سے۔ رسول اور اہل ایمان کا ایمان ہے، رسول اور اہل ایمان کا ایمان ہے اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن۔ اسی طرح جو پچھلی کتابیں نازل کی گئی تو جو اصلی کتابیں ہیں ان پر ایمان۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب کا ایمان کس کس پہ ہے؟ اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ۔ یہ ضروریات دین میں سے چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پہ، رسولوں پہ۔ اسی طرح آخرت ہے جو ہے یہ بھی آتی ہے، یہاں تو نہیں ہے لیکن ویسے دیگر آیات میں موجود۔ اچھا، پھر رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ جو رسول ہیں ان کو بحیثیت رسول ہم مانتے ہیں، اور رسول رسالت میں سب برابر، سارے نبی نفس نبوت میں، اصل نبوت میں سب برابر۔ آگے مرتبوں کا فرق ہے، کسی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا مرتبہ اور زیادہ ہے، کسی کا مرتبہ اور زیادہ ہے۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو رسولوں کے مرتبوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن رسول ہونے میں، نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں سب برابر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اصلی رسول ہے اور کوئی جو ہے وہ زمینی طور پہ رسول ہے، اصلی اور زمینی نہیں ہوتے، سارے رسول اصلی ہوتے ہیں۔ تو اب جو یہ کہے نا کہ میں اصلی تو نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا ذرا سایہ دار قسم کا نبی ہوں، ذلی ہوں، بروزی ہوں کہ کسی اور رنگ میں ظاہر ہو گیا، تو ایسی کوئی نبوت نہیں ہے، یہ سب باطل ہے۔ اور فرمایا کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی، اے مولا ہمیں بخش دے، ہماری معافی ہو جائے، تیری معافی ہم پہ آئے اور ہم پہ کرم ہو جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ قرآن پاک کا بہت شاندار اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اتنا ہی احکام کا بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو اس پہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، بعد میں رکھ لے جب طاقت ہو۔ ایک آدمی کے پاس حج کرنے کے پیسے ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، اس پہ حج ہی فرض نہیں۔ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہی نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا بوجھ نہیں ڈالتا، اور جو بندہ نیک عمل کرے وہ عمل اس کے لیے ہے، جو برا عمل کرے اس کا وبال بھی اسی پہ ہے۔
اب اس کے بعد ایک دعا ہے، یہ سکھائی گئی ہے اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور یہ یاد کر لینی چاہیے اور اپنی روٹین کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو دعا یہ سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا اپنے الفاظ کی خوبصورتی کے اعتبار سے بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اور اس دعا کی جو فضیلت ہے میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اللہ کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئی۔ فرمایا لہذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ تو یہ دعا جو ہے یہ خود بھی یاد کرنی چاہیے اور گھر کی خواتین کو اور بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے، اور اس میں وہی جو دعا کے الفاظ ہیں وہ واضح ہیں کہ اللہ ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا، اور جیسے پچھلی امتوں پر بڑے بھاری بوجھ رکھے گئے احکام کے اور ان کی گرفت کی گئی جلدی، تو اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمانا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، کیونکہ اس امت کے اوپر جو مہربانیاں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ اور آپ کی نسبت مبارکہ سے ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، اور تو ہمارا مالک ہے تو لہذا کافروں کے مقابلے میں تو ہی ہماری مدد فرما کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کریں گے کہ اے مالک و مولا تو ہماری مدد فرما ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن۔